سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ہمارے چینل کو فری میں سبسکرائب کیجیے گا. سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا ہے. ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی اکرام کریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ضیافت اور ولیمہ کا بیان آپ سماعت کر رہے تھے. صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں مالدار لوگ بلائے جاتے ہیں اور فقیر غریب چھوڑ دیے جاتے ہیں. اور جس نے دعوت کو ترک کیا یعنی بغیر سبب کے انکار کر دیا اس نے اللہ و رسول کی نافرمانی کی. یعنی اگر کسی نے خاص ہماری دعوت کی ہے تو ہمیں اختیار ہے ہم اس کو قبول کریں یا رد کر دیں. لیکن اگر وہ جیسے شادی کی دعوت یا ولیمے کی دعوت دی گئی, خاص کر کے ولیمے کے حوالے سے ہے اور دوسری دعوتوں کے حوالے سے بھی کہ جس نے دعوت کو چھوڑ دیا بغیر سبب کے انکار کر دیا اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی, تو اسے چاہیے کہ وہ دعوت قبول کرے. دعوت قبول کرنا سرکار کی سنت ہے. قبول کرنا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں جائے. تو دعوت کی اجابت یہ ہے, دعوت کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں جائے. کھانے اور نہ کھانے میں اس کو اختیار ہے, اگر چاہے تو کھائے چاہے تو نہ کھائے, لیکن دعوت کو قبول کرنے کا مطلب ہے وہاں جانا. اور اگر وہاں منکرات شرعیہ ہوں, مثال کے طور پر شادی کی دعوت ہے یا ولیمے کی دعوت ہے اور وہاں پر گانا باجا بھی ہے, ڈھول تماشا بھی ہے اور اس کے علاوہ غیر شرعی کام بھی وہاں پر کیے جاتے ہیں, تو وہاں پر نہ جانا بہتر ہے. تو اس میں اگر وہ دعوت کو چھوڑ دے گا منکرات شرعیہ کی وجہ سے کہ وہاں پر غیر شرعی کام ہوتے ہیں جیسے گانے باجے وغیرہ ہوتے ہیں, آج کل لوگ آرکیسٹرا وغیرہ چلاتے ہیں, گانے بجانے والوں کو بلاتے ہیں, نچواتے ہیں, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, یہ سخت گناہ اور حرام ہے. شادی میں ہو, ولیمے میں ہو یا کسی بھی پروگرام میں ہو, گانے والوں کو بلانا, ڈھول باجا بجانا یا وہاں ناچنا دھڑکنا, یہ سب ناجائز اور غیر اسلامی کام ہیں. اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور جس کو دعوت دی گئی ہے اس کو بھی ایسی دعوت میں نہیں جانا چاہیے. مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے وہ کہ جو اس میں آتا ہے اسے منع کرتا ہے اور اس کو بلایا جاتا ہے جو انکار کرتا ہے, اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی. یعنی ولیمے کی دعوت مالداروں کو بلا لیا, غریبوں کو چھوڑ دیا, غریب آنا چاہے تو اسے بھگا دیا, اور اس کو دعوت دیتا ہے جو متکبر ہے, دعوت کو انکار کرتا ہے, تو ایسوں کو دعوت نہیں دینا چاہیے بلکہ غریبوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. جب ہم مالداروں کو, اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں تو غریبوں کو بھی دعوت دینا چاہیے. ابو داؤد نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دعوت کی گئی, جس کو دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہ کی اس نے اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. اور جو بغیر بلائے گیا, اس کی دعوت نہیں تھی اور وہ چلا گیا, وہ چور ہے کہ گھسا اور غارت گری کر کے نکلا. مطلب چور بن کے گھسا اور ڈاکو بن کر کے نکلا. آج کل لوگ جب دعوت کو جاتے ہیں اپنے ساتھ 1 2 کو 4 5 کو اور بھی لے کے جاتے ہیں. کمپنی کیا بولتے, کمپنی ہمارے دوست ہیں, ان کی دعوت ہوئی ہے, نہیں دعوت نہیں ہے, کیا ہے ہمارا, ہم کو دعوت ہے تو ان کو بھی ہم لے کے جا رہے ہیں. ان کو بولتے ہیں طفیلی. تو ہرگز
بغیر دعوت کے دوسروں کو ساتھ میں لے جانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر صاحب مکان سے جس نے دعوت دی ہے اس سے اجازت لے لے کہ میں نے فلاں کو ساتھ میں لے کر آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو یہ بھی کھائے، تو اگر وہ اجازت دیتا ہے تو الحمدللہ، نہیں اجازت دیتا ہے تو بے عزت ہو کر کے واپس ہونا پڑے گا۔ اس لیے طفیلی بن کر کے کبھی بھی دعوت میں نہیں جانا چاہیے، اور وہ لوگ جو ساتھ میں لے کر جاتے ہیں وہ بھی برا کرتے ہیں۔ ترمذی نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادیوں میں پہلے دن کا کھانا حق ہے، یعنی ثابت ہے، اسے کرنا ہی چاہیے، شادی کی دعوت۔ دوسرے دن کا کھانا سنت ہے، یعنی ولیمہ ہے، اور تیسرے دن کا کھانا سمعہ ہے، یعنی سنانے اور شہرت کے لیے۔ جو سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا کہ لوگ سن کر تعریف کریں، اللہ تعالیٰ اس کو سنائے گا، یعنی اس کی سزا دے گا۔ ابو داؤد نے اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، ایسے دو شخص جو مقابلہ اور تفاخر، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی بڑائی جتانے کے لیے، فخر کرنے کے لیے دعوت کریں کہ اس نے ایسی دعوت کی 5 لاکھ روپے خرچہ کیا، میں 10 لاکھ روپے خرچہ کر کے بتاتا ہوں، اتنی بڑی دعوت کرتا ہوں کہ انہیں سوچ رہا کہ میں کون سی دعوت کیا اور یہ کون سی دعوت کر رہا ہے، میں تو 5 لاکھ خرچہ کیا، یہ 10 لاکھ خرچہ کر رہا ہے۔ آج کل بہت چل رہا ہے، لوگ دکھاوے کے لیے بڑے بڑے شادی مان لیتے ہیں اور دکھاوے کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، اور صاحب جہیز کا سامان پورا شادی محل میں جوڑ کے رکھتے ہیں، جانے والا سب دیکھ لے جانا کیا کیا دیا، یہ جہیز میں یہ اسٹو ہے، یہ بتی ہے، یہ لوٹا ہے، یہ بکیٹ ہے، یہ بنیان ہے، یہ وغیرہ وغیرہ ہے۔ یہ سب کیا ہے تماشا؟ ایک تو جہیز مانگنا حرام ہے، جہیز اگر زبردستی لیتا ہے بالکل ناجائز ہے، اگر وہ خوشی سے جہیز دے رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل ڈسپلے میں لگا دیں کہ جو چاہے وہ اندر گھسنے والا دیکھ کر جائے اور باہر نکلنے والا دیکھ کر نکلے۔ یہ سب جو دکھاوا ہے اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، لہذا سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے دو شخص جو مقابلہ اور تفاخر کے طور پر دعوت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں کھانے سے منع فرمایا۔ امام احمد و ابو داؤد نے صحابی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو شخص دعوت دینے بیک وقت آئیں، ایک ہی وقت میں دونوں دعوت دینے کے لیے آ گئے، تو اس کی دعوت پہلے قبول کرے جس کا دروازہ اس کے گھر کے قریب ہو، یعنی اس کا گھر اس کے گھر کے قریب ہو۔ اور اگر ایک پہلے آیا تو جو پہلے آیا اس کی قبول کرو، بعد میں آیا اس کا گھر اگرچہ آپ کے گھر کے قریب ہے لیکن پہلے والے ہی کی دعوت قبول کرنا چاہیے چاہے اس کا گھر دور ہو۔ صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ ایک انصاری جن کی کنیت ابو شعیب تھی، انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ اتنا کھانا پکاؤ جو 5 شخصوں کے لیے کافی ہو۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 صحابہ کرام کی دعوت کروں گا۔ تھوڑا سا کھانا تیار کیا اور حضور کو بلانے آئے۔ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو لی، یعنی ان کی دعوت نہیں تھی، وہ سرکار کے ساتھ ہو لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو شعیب یعنی میزبان سے آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ یہ شخص چلا آیا، اگر تم چاہو اسے اجازت دو اور چاہو تو اجازت نہ دو۔ انہوں نے عرض کیا میں نے ان کو اجازت دی، یعنی اگر کسی کی دعوت ہو اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص بغیر بلائے چلا آئے تو ظاہر کر دے کہ میں نہیں لایا ہوں، خود آ گیا ہے صاحب خانہ کو اختیار ہے اسے کھانے کی اجازت دے یا نہ دے،
کیونکہ ظاہر نہ کرے گا تو صاحب خانہ کو یہ ناگوار ہوگا کہ اپنے ساتھ دوسروں کو کیوں لایا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے اتنے ہی آدمیوں کا کھانا بنایا ہو. اب دوسروں کو ساتھ میں آپ لے کر جائیں گے تو اس کو خفت ہوگی اور کھانا اگر ختم ہو جائے گا تو شرمندگی ہوگی. اس لیے کبھی بھی بغیر دعوت کے ہرگز نہیں جانا چاہیے، اور جب اپنی دعوت ہو تو صرف خودے جانا چاہیے، ساتھ میں لے کر کے پوری فیملی کو لے کے نہیں جانا. فیملی کی دعوت پوچھ لینا کہ بھائی فیملی کی دعوت ہے، ہاں فیملی کی دعوت ہے تو فیملی کو ساتھ میں لے کے جانا. اگر فیملی کی دعوت نہیں ہے تو تنہا جانا، اور دوستوں کو بھی لے کر کے ہرگز نہیں جانا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام صدقے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.